ہے کہ ہم کس طرح سے برکت کو حاصل کر کے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ خداوند کے پاس کنٹرول ہے اور خداوند سب کچھ کا اختیار رکھتا ہے۔ انہی چیزوں سے ہٹ کر اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ وابستہ کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک نئے مضمون کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ ہم کس طرح سے برکت کو حاصل کر کے دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ہم دور حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو دور حاضرہ میں بہت زیادہ مال و اسباب کا ہونا اور بہت زیادہ املاک اور روپے پیسے کی جو ہے وہ بہتات ہمارے پاس ہونا، اس کو برکت کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم زبور نویس کا مطالعہ کرتے ہیں اور زبوروں کی کتاب پر غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی برکت کا راز اس بات میں ہے کہ ہم خدا کے حضور سے اس کی نعمتوں کو، اس کی برکات کو اور اس کی رحمتوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، مادی چیزیں اور جسمانی چیزیں جس میں روپیہ پیسہ اور دولت اور دیگر جو ہے وہ مادی چیزیں شامل ہیں، جن سے ہم اپنے موجودہ دور کو اچھا بنا سکتے ہیں اور جن کے ذریعہ سے ہم اپنے مستقبل کو بھی اچھا دیکھتے ہیں۔ لیکن برکت ان تمام تر چیزوں سے جو ہے وہ بڑھ کر اس بات میں ہے کہ ہم حقیقی طور پر خدا کے ساتھ پیوستہ ہوں، ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور سیکھنے کے لیے تیار کریں، ہم حقیقی طور پر اس کی مرضی کو حاصل کر کے اس کی مرضی پر چلنے کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی برکت خدا نے ابراہیم کو دی، کیونکہ اس نے خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کیا، اور وہ ہر ایک حالت میں خدا کے ساتھ پیوستہ رہا۔ اور خداوند نے اس سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تو خود بھی برکت سے بھرا ہوا ہوگا، اور تیرے وسیلہ سے قومیں اور قبیلے، نسلیں بھی برکت کو حاصل کریں گی۔ برکت ایک ایسی باطنی حالت ہے جس میں ہم خداوند کی محبت اور خدا پر توکل کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایسا توکل جس میں ہم خدا کے حضور سے باطنی طور پر، حقیقی طور پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اطمینان کو حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ ہمارے خدا کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زبور نویس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور کے جو مصنفین ہیں وہ مختلف پریشانیوں میں اور انسان کے ذریعہ سے مختلف حالات کے اندر ستائے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ ٹرائلز کو برداشت کرتے ہوئے پھر بھی وہ خدا کے حضور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتماد، ان کا یقین اس بات پر ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ خدا کی فراہمی پر مکمل طور پر توکل کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کے پاس کنٹرول ہے اور خداوند سب کچھ کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر ہم لفظ برکت اور لفظ مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خداوند کی طرف سے جو ہے وہ ایسی حالت، ایسی برکت کا جاری ہونا جس میں خدا کی فیور ہم پر جاری ہوتی ہے، ایسی حقیقی مبارک حالی جس سے خدا اپنی فیور کو ہم پر جاری کرتا ہے۔ اگر ہم ابراہیم کی زندگی پر دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی میں بھی وہ فیور خدا کی جاری ہوئی نظر آتی ہے۔ اور لفظ مائکاروس جس کا مطلب ہے مبارک، خدا کی طرف سے مبارک، اس سے مراد ہے خوش قسمت، اس سے مراد ہے ایسا شخص جو
बातनी तौर पर इत्मीनान की हालत में है, ऐसा शख्स जिस पर खुदा की रहमत हुई है, ऐसा शख्स जिस पर खुदा का फजल हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम हफ्तादी तर्जमे पर गौर करते हैं, जिसे सेप्टुअजिंट कहते हैं, उसके मुताबिक ऐसा शख्स जिस पर खुदा की फेवर जारी हो जाती है। और यकीन जाने, अगर खुदा की फेवर हम पर है, जिसका जिक्र हमें ज़बूर 1 में भी मिलता है, जो खुदा की तरफ से मुबारक है, वो ऐसा शख्स है जो खुद भी बरकत को हासिल करता है और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बनता है। जिस तरह से हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, वो जहां पर भी जाता था, खुदा उन लोगों को भी उसके वसीला से बरकत देता और खुदा उसके साथ साथ चलता था, क्योंकि खुदा की फेवर उस पर जारी होती। और अगर हम लफ्ज माइकरोस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है सेप्टुअजिंट के मुताबिक इसका मतलब है खुदा के हुजूर से एक फेवर को जारी होना, खुदा के हुजूर से फेवर का जारी होना। और अगर हम इसी वर्ड का मुताला नए अहदनामे में करते हैं तो मत्ती की इंजील 5वें बाब में, जिसे पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीकेकार से इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और वो बयान करते हैं कि मुबारक वो शख्स है जो दिल का गरीब है, मुबारक वो शख्स है जो हलीम है, मुबारक वो शख्स है जो पाक है। खुदावंद यीशु मसीह लफ्ज मुबारक को हुस्न सलूक के टाइम फ्रेम के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो जाहिर करते हैं कि इसका हकीकी तलक हमारी बातनी शख्सियत के साथ है, इसका हकीकी तलक हमारे किरदार और हमारे हुस्न सलूक के साथ है कि हम किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश करते हैं और कैसी जिंदगी जमीन पर बसर करते हैं। और अगर हम इस लफ्ज का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें यीशु मसीह इस अक्तबास में मत्ती की इंजील 5वें बाब में इंसान की या हमारी ऊपरी हालत पर गौर नहीं करते, बल्कि इससे मुराद हमारे इनर की क्वालिटी है कि हमारी बातनी हालत कैसी है। क्या हम बातनी तौर पर ताजा हैं? क्या हम बातनी तौर पर जो है वो बाब किरदार हैं? क्या हम बातनी तौर पर उस इत्मीनान और उस तसल्ली को हासिल किए हुए हैं जो खुदा के रूह के वसीला से हमें हासिल होती है और जो खुदा की फेवर के जरिया से हम पर उतरती है? क्या हम उस इत्मीनान को हासिल किए हुए हैं या नहीं? या हम जाहिरी तौर पर तो ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन हम बातनी तौर पर खोखलेपन का शिकार हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें जो है वो हमारी बातनी शख्सियत पर जो है वो फोकस दिलाना चाहते हैं और वो इस फ्रेमवर्क में बात करते हैं कि हमारा इनर किस क्वालिटी का है। हमने अपने इनर पर फोकस करना है। क्या हमारे पास वो इत्मीनान है जो मुख्तलिफ बरूनी हालात का मुकाबला कर सके? क्या हमारे पास वो फेवर है जो खुदा की तरफ से, यहोवा खुदा की तरफ से जारी होती है, जिससे हम मुबारक कहलाते हैं, हम बाबरकत कहलाते हैं, जो फेवर हमें कैपेसिटी फराहम करती है कि हम मुख्तलिफ ट्रायल्स का, मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर सकें और उन मुश्किलात और परेशानियों में भी आसूदगी की हालत में रहें। और अगर हम आगे बढ़ते हुए इस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बरकत एक ऐसी रूहानी हालत है जिसमें आप गहरी खुशी से भरे और भरपूर इत्मीनान की हालत में रहते हैं। इसका जो है वो आपकी बातनी शख्सियत पर और आपके जो इनर है उस पर अफेक्ट नहीं होता, आपके बाहर के हालात का, बल्कि आप पुर उम्मीद और खुदावंद पर जो है वो तवक्कल किए हुए खुदा की मोहब्बत के साथ जुड़े होते हैं। और बरकत से मुराद मादी बरकत का होना एक साइन हो सकता है, मगर हकीकी मुबारक हाली का राज खुदा के साथ आपका ताल्लुक है, खुदा के साथ आपकी पैवस्तगी है
اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی محبت میں، پاک روح کی رہنمائی میں خدا کے ساتھ جڑے ہونا ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بابرکت بن سکتے ہیں، تو اس کا تعلق ہمارے انر کے ساتھ ہے کہ ہماری انر کوالٹی کیسی ہے، ہمارے جو کردار ہے وہ کیسا کردار ہے۔ اور اگر ہم بابرکت اور حقیقی خوشحالی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کی محبت پر اعتماد کریں، جس طرح سے ابراہیم نے کیا، جس طرح سے داؤد نے کیا، اور جس طرح سے جو ہے وہ یوسف کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم خدا کی فراہمی پر اور اس کے وعدوں پر، کیونکہ اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اس پر اعتماد کریں اور مادی چیزوں سے ہٹ کر اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ پیوستہ کریں، اور یہی اس حالت تک ہمیں لے آئے گا جس سے ہم باطنی طور پر اطمینان کو حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم پولس رسول کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو وہ تسلنیکیوں کے نام خط میں اس بات کا بیان کرتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو۔ ہر وقت خوش تب ہم رہ سکتے ہیں جب ہم انٹرنلی جو ہے وہ اندرونی طور پر ہمارا انر جو ہے وہ اطمینان کو حاصل کرے گا، اور یہ اطمینان کسی اور مادی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اطمینان آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ خدا کی طرف سے فیور کو حاصل کریں گے، اور خدا کی فیور کے وسیلے سے آپ کے اندر یہ جو ہے وہ باطنی اطمینان کی حالت آ سکتی ہے۔ اور کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، رومیوں کے خط اس کے 8ویں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ ہمیں کوئی بھی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی محبت پر اعتماد کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں اور خدا کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ باطنی برکت اور یہ اطمینان کی حالت جس سے ہم خود بھی برکت کو حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں، ابراہیم اور یوسف کی طرح سے اور دیگر لوگوں کی طرح سے جنہوں نے خدا کے ساتھ پیوستہ ہو کر زندگی بسر کی، ہمیں تب یہ اطمینان کی حالت ملتی ہے جب ہم خدا کی محبت پر مکمل طور پر ٹرسٹ کرتے ہیں، جب ہماری شخصیت کے اندر جو ہے وہ اطمینان ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ مختلف حصوں میں جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور مختلف پریشانیوں کو فیس کرتے ہیں، لیکن ہمارا انر سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا توکل خداوند کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم مبارک حالی سے مراد لیں تو مبارک حالی سے مراد ہے ہماری باطن کی ایسی حالت جس میں ہم مکمل اطمینان کی حالت میں ہیں، ہمارے باطن کی حسن و سلوک سے پروقار حالت جس میں ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈال دیتے ہیں، اور حقیقی مبارک حالی سے مراد کہ اس کی محبت پر اعتماد کرنا اور اس کی رفاقت میں رہنا اور اس کی فراہمی پر یقین کرنا ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جس سے ہم مادی چیزوں سے بڑھ کر خدا کی طرف سے فیور کو اور برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً جب خدا کی فیور ہم پر جاری ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے جن لوگوں میں ہم کام کرتے ہیں برکت کا باعث بنتے ہیں، اور جس جگہ پر رہتے ہیں خدا اس جگہ کو بھی ہمارے لیے برکت کا باعث بنا دیتا ہے، اور ہم خود بھی برکت کو حاصل کرتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔